السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے، جتنا یہ بریلوی مکتوب فکر احمد رضا خان بریلوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، کہا یہ رب العالمین کے قرآن کی طرف آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی طرف آتے ہیں، کہا یہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کو ترجیح دیتے، لیکن حیرانگی والی بات اور دکھ والی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ احمد رضا خان بریلوی کا دفاع کرتے ہیں۔ میں تنقید کرنے نہیں لگا، لیکن میں صرف اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ ہم تمام امت مسلمہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ یہاں پہ یہ بھی بات کہہ دوں، احمد رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں بن سکتی، شریعت بنے گی تو رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان۔ تو ناظرین بات یہ ہے جی، ہم آپ کو سنوائیں گے مولانا ایوب قادری صاحب، جنہوں نے احمد رضا خان بریلوی کے جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ میں تو خیال نہیں بیان کر سکتا، انہی کی زبانی ہم سنیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو پیر اجمل رضا قادری کی بھی گفتگو سنوائیں گے، پھر آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، آئیے مل کے ہم ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ساری کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیات، احادیث طیبات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، اللہ تعالیٰ کی مدحت و مدحت میں کلمات، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، صحابہ کا ذکر خیر، ان تمام بابرکت الفاظ سے وہ بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ قرآن کی آیات، احادیث طیبات۔ احمد رضا خان کا یہ ایک فضلہ خار یہ کہتا ہے کہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانے والی بات ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ یار ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن قرآن سے تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ کیا قرآن سے بھی اختلاف ہے ان رضا خانیوں کا؟ ہے، بالکل ہے۔ حدیث طیبہ سے تم اپنے آپ کو تو بڑا عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہو اور بڑا عاشق کہتے ہو، تو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ تم نے وہاں بھی اختلاف کیا، صحابہ کے نام اور صحابہ کے اقوال اور صحابہ اور اولیاء کرام کی باتوں سے تو تمہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن تم نے ان سے بھی کیا۔ ان ساری باتوں پر تم پیشاب کرنے کے لیے تیار ہو اور یہ کہتے ہو کہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی بات، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نماشد، یعنی ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، احادیث طیبات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کے اسماء ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، اولیاء کرام کے اقوال ہیں۔ ان سب سے ان کو پتہ نہیں کیا چڑ ہے، کتنی بڑی گستاخی اس اعلیٰ حضرت کے ایک چیلے نے کر دی کہ جی ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو بھی زیادہ پلید بنانے والی بات ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر باشد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے یہ ہے جی ملفوظات، ان کے صفحہ 281 پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کیا گیا کہ اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاحب کہنا کیا ہے؟ ابھی انہی کے گھر کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جو انہی کے علماء نے لکھا ہے، یہ ایک کتاب چھپی ہے، شرعی استفتاء، نصیر الدین نصیر وہابی ہے، قابل اعتراض تصانیف پر شرعی گرفت، 36 سوالات کے جوابات اور عقیدے کی وضاحت کا مطالبہ، مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری صاحب، یہ ان کا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ دیکھیں آپ وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ آقا سیدنا سردار اور صاحب لکھنا یا اللہ صاحب اللہ سائیں کہنا گستاخی اور گناہ ہے۔ تو خان صاحب کا گستاخ ہونا، یہ صفحہ نمبر 29 ہے، خان صاحب کا گستاخ ہونا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کے افراد کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہے کہ یار تم تو ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کے ہمارے اوپر کافر کے فتویٰ لگانے کے جواب میں ان کو کافر نہیں کہتے، ان کی تحریرات کی روشنی میں ہمارے اکابر نے بھی کافر ان کو کہا ہے۔
اچھا ایک مسئلہ اور، یہ اعلیٰ حضرت صاحب ان کی یہ کتاب ہے عرفان شریعت، اس کا صفحہ 42 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے دل میں بئی معنی کے نیر تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے، اور زبان سے قرآن مجید بحالت جنابت جائز نہیں، اگرچہ آہستہ ہو، اور درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہیے۔ یعنی جنابت کی حالت میں، غسل جب آدمی پہ ہوتا ہے، غسل کی حالت میں آدمی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عرفان شریعت صفحہ 42 ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان جن کو نقی علی خان صاحب کہتے ہیں، اور جن کا خاص شغل تھا کہ بٹیر بازی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، اور منصب چکلا داری ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو یہ چکلا داری کے اندر مصروف رکھا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب کے صفحہ 336 میں لکھا ہے کہ درود پڑھنا ہر وقت اور ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر قدم اور ہر سانس کے ساتھ، یہاں تک کہ راہ اور نہانے کی حالت میں بھی جائز بلکہ مستحب ہے۔ نہانے کی حالت جنابت کی ہوا کرتی ہے، ایسی حالت میں بھی درود پڑھنا کیا ہے؟ جائز و مستحب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان تھے۔ اب ان کے متعلق یہ ایک ان کے مولوی صاحب ہیں فیض احمد اویسی صاحب، ان کو یہ بہت بڑا آج کے دور میں سراہ رہے ہیں، اور انہوں نے بریلویت کے لیے بہت بڑا کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے بریلویت کو بڑی جو ہے نا تائید کیا، اور بڑا بریلویت کا اپنے علاقے میں پرچار کیا ہوا ہے۔ یہ ان کے بہت مفسر اعظم کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا بڑا چرچا ہے، کراچی تک ان کو جناب لوگ مانتے اور جانتے ہیں ان کے بریلوی، اور یہ ان کا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عمدۃ المفسرین، اور مفسرین بھی، اور آگے لکھا ہے عمدۃ المفسرین والمحدثین، واو بھی نہیں لکھی۔ استاد العلماء فیض ملت حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی صاحب، ان کی کتاب ہے شہد سے میٹھا نام محمد، یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر یہ لکھتے ہیں آج ایسے بے ادب علماء کہلوانے والے پیدا ہو گئے۔ پہلا فتویٰ بے ادب کا کہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ بحالت جنابت بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ کاش تعزیرات اسلام کا اجرا ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیور اسلام نافذ کرنے والے زندہ ہوتے، تب میں ان مفتیوں کو دیکھتا کہ ایسے فتاوی صادر کرتے۔ یعنی دوسرا فتویٰ یہ صادر کیا کہ یہ بات کہنے والے قابل تعزیر ہیں، کوڑوں کے لائق ہیں، شاید کوڑوں سے زیادہ تعزیر تو قتل تک پہنچ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ پہاڑ سے دھکا دینے کے لائق ہو، ان کو پر اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، جسے جو جی میں آئے کہہ دے، ورنہ وہ خداوند قدوس جو اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے مقامات پر بھی نام لینے کو گوارا نہیں کرتا، یا قہر و غضب یا کسر شان یا مقام نجات ہو، مثلا ذبح کے وقت، چھینک اور انگڑائی کے وقت، اور حمام و پخانہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ آج کل کے مفتی از مفت، تیسرا فتویٰ یہ جڑا کہ یہ جو مفتی ہیں یہ مفت سے مفتی ہے، افتاء سے مفتی نہیں ہے بلکہ مفت سے مفتی ہے۔ فتویٰ جڑ دیا کہ جنابت کے وقت درود پڑھنا جائز ہے، اتنا شرم بھی نہیں۔ چوتھا فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے؟ بے شرم ہے کہ درود شریف فی الفور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر فوراً ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے سادہ الفاظ سے لیا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حضرت، کوئی شروع میں ادب و احترام کچھ بھی نہیں۔ اپنا نام لکھوایا تو عمدۃ المفسرین المحدثین بنا دیا، استاد العلماء فیض الملت، اور کیا کیا بلا ہے جناب۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی صرف رسول کا لفظ لکھا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے۔ لیکن مجبور ہے ایسے بدبخت مفتی کیونکہ عشق رسول سے محروم ہے۔ پانچواں فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے؟ بدبخت ہے۔ چھٹا فتویٰ یہ کہ یہ عشق رسول سے کیا ہے؟ یہ 6 فتوے اعلیٰ حضرت اور ان کے ابا جان پہ فٹ آتے ہیں، چونکہ یہ ساری زندگی چکلوں کے اندر رہے، چکلا داری ان کا منصب تھا،
चकले बांटते रहे कि उसको दे उसको दे उसको दे, और बटेरबाजी का शुगल रखते थे, बटेरे पालते थे, उन बटेरबाजी शुगल था इनका, तो इनको दीन से कोरे थे। तो इनके मुतल्लिक उवैसी साहब ने सही फतवे 5-6 फतवे नकल कर दिए कि बेअदब है, ये बेशरम है, ये बदबख्त है, ये इश्क रिसालत से कोरे है, और इन पर ताज़ीरात इस्लाम लगनी चाहिए थी। आज भी कोशिश करके वैसे इनकी कब्रों पे जो है ना ये ताज़ीरात जारी करवाई जा सकती हैं। अगर ये फैज़ अहमद वैसी साहब तो जिंदा है वैसे, अगर ये कानून पे जो है ना वो कुछ उबूर रखते हैं या दरखास्त दे ही दे अदालत के अंदर के आला हजरत के अब्बा जान, और उनकी कब्र पर कोड़े बसाया जाए, या कम अज कम उनकी हड्डियां निकाल के उन पे कोड़े बरसाया जाए, या उनके साथ जो ताज़ीरात इस्लामी की हद जारी होती है वो जारी की जाए, तो ये कोई महाल बात नहीं है। तो बहरहाल फैज अहमद उवैसी साहब ने अच्छा फतवा दिया अपने बुजुर्गों के मुतल्लिक कि ये इश्क रसूल से महरूम है, बदबख्त है, बेशरम है, और ये काबिल सजा है। तो बहरहाल, और ये मुफ्त से मुफ्ती है, मुफ्ती भी नहीं, इफ्ता से नहीं, बल्कि मुफ्त से मुफ्ती है, यानी मुफ्त के मुफ्ती बने हुए हैं। पता पर इन्होंने का शरक आएंगे। और ये भी याद रखो, जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। मियां 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 सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, इट पट्टो ते एक मौलवी मिलता है, नवा मसला तुम दसता है। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आजमी कहते कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, निकलो चलो, असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। लिखने पढ़ने का काम हो रहा है, आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। जो कमन थी चढ़ाई करनी, उन्होंने कहा लो जी गौरी आया फिर। एक दिन सदरुल शरिया फरमाने लगे पता तो करें हमें निकाल क्यों देते हैं, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है, कहानी शुरू होने लगी है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाय हाँ हाँ, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे करनी। कुत्ता बोल दिया अपने आप को, तो हूँ तो मैं तो हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। जा मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, चल 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 चल। अरे तू जा रही का हुजूर काम रहता है, मैं कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, क्यों क्यों बाहर छोड़ दो, अब वो तरतीब देनी थी हवाला, फिर मैं जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। गजब बेइज्जती है। कहते निकाल दिया, हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं, आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की। आज खबर गिरी करनी है। कहते हैं सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे कहते हैं रात फाजिल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है। ऐसे तो नहीं होता है, मान जाते ना जी। नहीं कहते वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हजरत ने चिराग गुल कर दिया, कैसे दिया आप, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई, कहानी है मेरे सुना रहे हैं, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया जी। इतने बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हजरत उनके पैर दबा रहे हैं। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। कहते बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है। अब तीनों देखते रहे सुनते रहे, समझ कोई ना आई, लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही फिर भी मजा बड़ा आ रहा। आए हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना। फरमाते हैं सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हजरत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, ओ बरालर चूचे, यहाँ क्यों खड़े हो, पता नहीं जासूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमें पता था बात किसने करनी है, सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिया। वो सैयद थे, कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। सैयद का चेहरा देखा तो आला हजरत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं? कहते हैं सैयद साहब ने ना झोंक के कहा हुजूर देखे मैं सैयद हूँ, जिद कभी नहीं की, आज बताओ तो सही ये कौन थे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो कहते हैं फाजिल बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगे, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है। ऐसे तो नहीं होता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना।
تو جا پھر وہ تو بھی اور بندہ لب. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں. سبحان اللہ, اے قادری ہو تو میں مبارک ہو. میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہ حضور کیا بات ہوئی؟ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں. فرمایا آ کے لیٹتے ہیں, خدمتیں بھی کر لیتا ہوں, مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں. کہانی بازو کوڑ مار دے مسئلے بھی حل کرا. فرمایا آج پھر آئے تھے. اے دیکھ لو سامو کہانی تھی. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے پس تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئے. نبی محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ناظرین, محبوب علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی محبوب علیہ السلام کے اشارے کے مطابق ساری زندگی گزار دی. کون محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابہ جب ان کے سامنے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان پیش کیا جاتا تو فوراً کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. یہ ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ. یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, غالباً یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے یا پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہوگی. محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے تو محبوب علیہ السلام فرمائے لگے من اصبح منکم اليوم جنازہ, آج کے دن جنازہ کون پڑھ کر آیا؟ تو قال ابا بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرمائے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آنا میں پڑھ کر آیا ہوں. پھر محبوب علیہ السلام فرمائے لگے آج کے دن بیمار کی بیمار پرسی کون کر کے آیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرمائے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں کر کے آیا ہوں. پھر محبوب علیہ السلام فرمائے لگے آج کے دن مسکین کو کھانا کون کھلا کر آیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرمائے لگے محبوب علیہ السلام جی میں مسکین کو کھانا کھلا کے آؤں. فرمایا محبوب علیہ السلام فرمائے لگے اے میرے صحابہ آج کے دن بیمار پرسی کون کر کے آئے؟ تو صحابہ کے اندر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے لگے کہ میں کر کے آؤں. کہنا نہیں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. تو محبوب علیہ السلام فرمائے لگے یہ کام تو کر کے آیا اور جنت کی بشارت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہوں. نبی محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہی مومن حق ہے. بلکہ کون محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کون محبوب علیہ السلام کے صحابہ جنگ بدر ہے تو آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب العالمین کے سامنے. تو پھر اللہ رب العالمین نے جواب کیا دیا سورۃ انفال, فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. محبوب علیہ السلام کے صحابہ, محبوب علیہ السلام مکہ میں ہے تو صحابہ ساتھ ہیں, مدینہ میں ہے تو صحابہ ساتھ ہیں, خندق میں ہے تو صحابہ ساتھ ہیں, خیبر میں ہے تو صحابہ ساتھ ہیں. محبوب علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی محبوب علیہ السلام کے اشارے کے مطابق زندگی ساری گزار دی, اشارے پہ قربان کر دی. تو مکی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.